یمامہ میں ختم نبوت کی منکرین کی بشمول مسلمہ کذاب کی اس کی سرکوبی کی. صداقت سنبھالا ہے نہیں سنبھالا؟ تو ابو بکر صدیق نے صداقت کو زندہ رکھا اور عمر فاروق نے استقامت کو زندہ رکھا، ایران کو فتح کیا اور کہا ایران والوں کو کہ جتنا آپ کو شراب پسند ہے، شراب سے پینے سے محبت ہے آپ کو، اتنا ہی اللہ کے راستے میں لڑ لڑ کے اس سے زیادہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو شہادت پسند ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب ایک بار آپ نے رب سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ میرے رب، میں آپ کا غلام، آپ کا بندہ، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے اور آپ اسی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو. لا تخافوا ولا تحزنوا، پھر خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی پریشانی ہوگی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں. اور غیرت کا جو حصہ ہے وہ حضرت عثمان غنی نے سنبھالا ہے. وہ بھی لڑتے لڑتے اسلام کا جھنڈا افغانستان پر لہرا ہے اور حضرت علی نے شجاعت کا شعبہ سنبھالا، خیبر کو فتح کیا. تو آپ نے اگر واقعی وارث نبی بننا ہے، آپ نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا ہے، تو یہ 4 صفات آپ میں ہونی چاہیے: صداقت کی، استقامت کی، غیرت اور شجاعت کی. ایمان اور بے غیرتی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایمان اور بے غیرتی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ایک طرف ایمان کا مدعی ہو تو پھر آپ میں غیرت ہونا چاہیے، آپ میں شجاعت ہونا چاہیے، آپ میں استقامت ہونا چاہیے، آپ میں صداقت ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے، آخری بات کر کے ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے. کتنے؟ 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے: استاذ اور کتاب. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ایک طرف انبیاء کرام ہے تو آسمانی ہدایات کے ساتھ ہے. تو آسمانی ہدایات کتاب ہے اور نبی استاد ہے. تو جب تک آپ استاد اور کتاب دونوں کو فالو نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کو فالو تو کرتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہ مانے، اس کو فالو نہ کرے؟ عقیدے کے میدان میں یا عمل کے میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی؟ کامیابی کس صورت میں ملے گی؟ دونوں کو فالو کرتے ہیں. اس لیے ادھر ایک سوال جو طالب علمانہ سوال ہے، میں قرآن میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاؤ. ہر نماز میں کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے. اس لیے اللہ نے جواب دیا ذالک الکتاب، زندگی کا دستور یہ کتاب ہے. ان ھذا صراط مستقیم، آپ نے مطالبہ کیا، میں نے آپ کی رہنمائی کی. ذالک الکتاب ان ھذا صراط مستقیم، یہ کتاب دستور زندگی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اسی کو فالو کریں. اور دوسرا جمع، دوسرا سوال ہم نے اللہ سے کیا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، دستور تو بتا دیا، دستور زندگی. کچھ شخصیات بتاؤ تاکہ میں ان کو دیکھ کر فالو کروں، اس جیسا زندگی بسر کروں، اس جیسا کردار بناؤں، اس جیسی صورت اور سیرت بناؤں. کچھ شخصیات بتاؤ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا
جو آپ کی طرف سے انعام اور ایوارڈ یافتہ ہے ان لوگوں کا راستہ بتاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شیطان کا راستہ نہیں جو مغضوب بھی ہے اور ضالین بھی ہے۔ شیطان میں وہ شیطان بھی آیا جو اپنے روپ میں ہے، شیطان میں وہ شیطان بھی آیا جو انسان کے روپ میں ہے، وہ یہود ہو نصارہ ہو جو کچھ بھی۔ شخصیات بتا، اللہ تعالیٰ نے شخصیات میں بتایا کہ ان شخصیات کو فالو کریں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے بتائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ واقعی اس مدعا میں سچے ہو کہ میری اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کو فالو کریں، اس کے ساتھ رہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور دوسری شخص والصدیقین، اب صدیقین کون ہے؟ سچے لوگ کون ہیں؟ اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو اس کی بھی لمبی تعریف ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا۔ أولئك الذين صدقوا، اس کو فالو کریں۔ یہ پھر عام لوگ پھر مولوی صاحب سے پوچھئے کہ یہ کیا ہے، اس کو فالو کریں۔ والشہداء، ان لوگوں کی پیروی کرے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے جان بھی قربان کیا ہے اور مال بھی قربان کیا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بزنس، ایسا کاروبار نہیں بتاؤں جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ ہاں بتا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے۔ کیوں؟ آپ نے کمٹمنٹ کیا اللہ کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان بھی دینا ہے، مال بھی دینا ہے، پھر جنت کا وعدہ ہے، مفت میں بھی جنت ہی ملے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو پھر آپ کو یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اگر آپ میرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا گرفت مضبوط ہوگا، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ وَالصَّالِحِينَ، جو نیک ہے معاشرے میں اس کی پیروی کرے۔ اب نیک کون؟ نیک کون؟ تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ نیک ہم ہیں، علماء کہتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیک تو ہم ہیں، اصل کام تو ہم کرتے ہیں۔ شاشی مولوی کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں، پنڈی سے بھی لڑتے ہیں، اسلام آباد سے بھی لڑتے ہیں، امریکہ سے بھی لڑتے ہیں، اصل تو ہم۔ اور خانقاہ میں جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں۔ تو یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے بھی۔ وہ آیات ابھی میں بھول گیا، سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ہے کہ نیک کس کو کہا جاتا ہے۔ تو روایات میں یہ مفتی صاحب کو یاد ہوگا کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور یوم آخرت یاد آ جائے، جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور روز قیامت
مت یاد آ جائے سمجھو کہ یہ نیک بندہ۔ اب آپ بتاؤ، جناب اشرف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان اس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ دیکھیے میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، کسی کی توہین بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ عمران خان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ آپ اجے عبدالوہاب صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ اس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، یا حکمرانوں کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ بس یہ نیک لوگوں کی ڈیفینیشن ہے، یہ نیک لوگوں کی تعریف ہے۔ آپ نے خود آ کر آذان کے بعد خود آ کر اللہ کے گھر میں ہاتھ یہاں رکھ کر ندامت کا اظہار اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے پر جا کر ناک اور ماتھے کو رگڑتے اللہ کو کہتے ہیں کہ مجھے راستہ بتاؤ، اور وہ لوگ وہ شخصیت بھی بتائے جس کی پیروی میں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا کہ دستور زندگی قرآن ہے، اللہ نے شخصیات بھی بتا دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں چودھری کا ذکر ہے، اس میں کسی وڈیرے کا ذکر ہے، اس میں کسی سرمایہ دار کا ذکر ہے، کسی صنعتکار کا ذکر ہے، کسی زمیندار اور جاگیردار کا ذکر ہے، کسی حکمران کا ذکر ہے، کسی لشکر کے سربراہ کا ذکر ہے، قوم اور نسب کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیادت اور سیادت کا معیار دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، سرداری اور نوابی اور چودراپن نہیں ہے، بلکہ قیادت کا معیار اور پیمانہ علم ہے، علم۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ایک نبی، مجھے بتاؤ ایک نبی، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نبی مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جو قوم کی سیادت اور قیادت، رہنمائی اور رہبری اس بنیاد پر سونپی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، ایک بتاؤ، یا قوم کی پشتپناہی اس کو حاصل ہے اس لیے آپ کو نبوت دے رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے؟ قوم تو فرعون کے ساتھ ہے، دولت تو قارون کے ساتھ ہے، حکومت اور دولت تو نمرود کے ساتھ تھا، تو پھر نبوت ابراہیم کے پاس کیوں تھا اور نبوت موسیٰ کے پاس کیوں تھا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مکے کے کفار اور مشرکین نے تو یہی اعتراض اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اور عظیم کتاب کے لیے ایک عظیم شخصیت کی ضرورت ہے، ایک عظیم شخصیت کی ضرورت، اور عظیم شخصیت تو یا ولید بن مغیرہ مکہ میں، یا ابو جہل ہے مکے میں، یا طائف میں ثقفی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ایک گاؤں مکے کا ہے اور ایک گاؤں طائف کا ہے، ان میں یہی دو بندے ہیں، یہ محمد کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ محمد کے پاس پیسہ نہیں ہے، محمد کے پاس سرمایہ نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، نوابی اور خانی اور چودھری نہیں ہے، تو اگر معیار قومی سپورٹ ہوتا، اگر معیار دولت ہوتی، سرمایہ ہوتا، تو پھر کس کو نبی بنایا جاتا؟ ابو لہب کو
ابو جہل کو یا ولید بن مغیرہ کو یا قید کے سردار کو. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا معیار اور پیمانہ علم ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں نے اعتراض اٹھایا، اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. جو صلاحیت علمی اس میں ہے وہ آپ میں نہیں ہے. اور پیغمبر کو حکم دیا فوراً اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو معلوم ہوا کہ قیادت اور سیادت کا بنیادی ترازو، معیار، پیمانہ، شرط کیا ہے؟ علم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفراء کو بھجوایا کسریٰ ایران کے پاس. کسریٰ ایران اس زمانے کا سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. بھجوایا، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کی دعوت آپ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ عمر کیسا آدمی ہے. انہوں نے 2 جملوں میں بتایا، 2 لفظوں میں، لا یخدع ولا یخدع. عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور عمر کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، یعنی دھوکہ کھا بھی نہیں سکتا. عمر دھوکہ بھی نہیں دیتا ہے اور دھوکہ کھا بھی نہیں سکتا ہے. کسریٰ ایران نے ہاتھ اٹھایا، کہا عجیب آدمی ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے پاس بڑا علم ہے. کیا ہے؟ بڑا علم ہے ان کے پاس. دھوکہ کھاتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی ہے. اور تیسرا جملہ یہ کہا کہ جس شخصیت کے پاس یہ 2 طاقتیں ہوں، علم اور عقل کی، یہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے. اور عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ قائم کی تھی. بتائیے کسریٰ ایران نے قیادت، سیادت، حکمرانی کرنے کے لیے 2 چیزیں بتائیں، ایک علم، ایک عقل. دولت کا ذکر ہے، قومیت کا ذکر ہے. تو پھر مولوی کیوں کہتا ہے کہ سیاست بغیر سرمایہ کے لیے؟ یہ ظلم اور بے انصافی ہے یا نہیں؟ ہاں، بہت بڑی بات. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی کیا کروں، بات سے بات یاد آتی ہے. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے تقاریر میں ان کے اقتباسات ہم کوٹ کرتے ہیں اپنی تقریر کو خوبصورت بنانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ عصری سیاست اور اسلامی سیاست میں کیا فرق ہے. عصری سیاست وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے: زر، زمین، ذاتی اقتدار. زر، زمین، ذاتی اقتدار. زر کا مطلب سرمایہ، زمین کا مطلب جاگیر. ذاتی اقتدار قوم اور وطن کے لیے اقتدار نہیں، اپنے پیٹ کے لیے اقتدار، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے اقتدار. ذاتی اقتدار نہیں. زر پیسہ پھینک، تماشا دے، پیسہ خرچ کرو، اقتدار تک پہنچو، 10 گنا کماؤ. زر، زمین، ذاتی اقتدار، یہ عصری سیاست ہے. آج یہی سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور دوسری طرف قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلامی سیاست. وہ کہتے ہیں اسلامی سیاست نام ہے 3 چیزوں کا: دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی اقامت. کہیں دولت کا ذکر ہے؟ کیا کریں آپ؟ اگر ہم پاگل ہوتے تو پھر ہم یہ باتیں نہ کرتے. کیا کروں جب قرآن میں یہی لکھا ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے یہی اصول بتائے، تو کیا ہم نے قرآن اور اکابر کے اصول پر نہیں چلنا ہے؟ اسی پر ہم نے چلنا ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اسلامی سیاست 3 چیزوں کا نام ہے: دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور چوکیداری، دین کی اقامت، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام ادیان پر غالب ہو. اور اس کے لیے قیادت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ قیادت ضروری ہے. قیادت کی بھی شرائط ہے، یعنی ہے شرائط. شرائط سارے کارکنوں کے لیے.
سارے عام پبلک اور عوام کے لیے شرائط ہے، مقتدیوں کے لیے شرائط ہے، امام کے لیے نہیں ہے امام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے، شرائط بھی اتنی ہی سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد ہونے سے نماز کے دورانیے میں اس کے پہلو میں جو مقتدی کھڑا ہے اس کا نماز فاسد نہیں ہوتا، لیکن مولوی کی نماز فاسد ہونے سے، امام کی نماز فاسد ہونے سے ہزاروں مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فساد العالم فساد العالم۔ علماء تو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیادت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: علمی قوت، علمی قوت، اخلاقی قوت، انتظامی قوت۔ علمی قوت، اخلاقی قوت، انتظامی قوت۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ قیادت کے لیے 6 شرائط ہیں: تربیت، صلاحیت، فنائیت، عملیت، اخلاقیات، قوت استدلال۔ میں ایک چیز پر بات کرتا ہوں، صلاحیت۔ قیادت کے لیے 6 شرائط ہے: تربیت، صلاحیت، فنائیت، عملیت، اخلاقیات اور قوت استدلال۔ صلاحیت کا کیا مطلب؟ ایک فلسفہ ہے فرعون کا۔ انہوں نے کہا قوم کو جب بلائے کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، بتاؤ مصر کی حکومت کس کی ہے؟ سب نے کہا آپ کی ہے۔ بتاؤ لشکر کس کے ساتھ ہے؟ سب نے کہا آپ کے ساتھ ہے۔ بتاؤ دولت کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا سب آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا قرارداد پاس کرو۔ ہاں کیا قرارداد؟ قرارداد یہ تھی آپ کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، حکومت کی سربراہی کے لیے میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے؟ سب نے کہا آپ بہتر ہے۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ موسیٰ کے پاس دولت نہیں ہے، موسیٰ کے پاس قوم نہیں ہے، قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، لہذا قیادت کا مستحق۔ فرعون نے کہا میں ہوا مہین والا یہ خوار غریب ملا موسیٰ۔ مہین کیا پر ذلیل کو کہتے ہیں، یہ غریب، یہ مسکین، یہ ذلیل ملا موسیٰ۔ ولا یکاد یبین، اظہار ما فی الضمیر بھی نہیں کر سکتا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کو بھی حکومت کرنے کا شوق ہے۔ مولوی جاؤ اجرے میں بیٹھو، مولوی کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، مدرسے میں بیٹھو۔ مولوی کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، مولوی کا کام اقتدار نہیں ہے، مولوی کا کام اسمبلی تک پہنچنا نہیں ہے۔ آپ کا کام حجرے کو آباد کرنا ہے، نماز تک دین کو محدود رکھے، اسلام کو منبر تک محدود رکھے، اسلام کو شخصی زندگی تک محدود رکھے، اسلام کو محراب تک محدود رکھے، اسلام کو مدرسے اور مسجد تک محدود رکھے۔ مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں پھر اسلام کی بات سیاست میں بھی نہ کرے اور امور حکومت میں بھی نہ کرے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسجد میں ایک خدا، جب باہر آتے ہیں کوئی دوسرا خدا۔ لبرل اور سیکولر قوتوں کی ذہنیت اور ان کا نظریہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مولوی کا سیاست سے، اسلامی سیاست سے، اقتدار کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مولوی صاحب کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مسجد کا خدا ایک، پارلیمنٹ کا خدا دوسرا، سیاست گاہ کا خدا ایک، عبادت گاہ کا خدا دوسرا۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ عبادت گاہ کا خدا اور سیاست گاہ کا خدا ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت گاہ کا خدا مان لیتا ہوں اللہ ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں سیاست گاہ میں آتے ہیں وہاں خدا کوئی اور ہے۔ لڑائی یہاں یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہو، دینی مدارس کے لیے، دینی علوم کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے مشکلات ہے۔
اور یہ تاریخ پر میں نہیں جاتا ہوں، تاریخ بڑی پڑی ہے مشکلات سے، لیکن میں 77 سالہ تاریخ پاکستان میں اسلام کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ وہ مدارس کو مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مغربی اور یورپی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دینی مدارس کو اور دینی مدارس میں نصاب تعلیم کو وہ کنٹرول کرے اور دنیا کو دکھا دے کہ دیکھو جہاں سے دہشت گردی پنپ رہی تھی، جہاں سے انتہا پسندی بڑک رہی تھی، وہ میں نے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر کیا بنے گا؟ شرح تو بتاؤ، تعداد کو بتاؤ۔ آپ جن اداروں میں، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، قراقرم یونیورسٹی کی وی سی کی کلپ اس سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ قراقرم یونیورسٹی کی وی سی وہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی سے جو طلباء فارغ ہوئے ہیں وہ گاڑیوں میں آتے ہیں، پھر یونیورسٹی کی طلباء، اسٹوڈنٹ اور طالبات کو اپنے گاڑیوں میں بٹھا کر اس کو نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے خود فلور پر کہا، اسمبلی فلور پر، کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے 77% طلباء اور طالبات، اسٹوڈنٹ بچے ہو یا بچیاں ہوں، وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ پھر آپ بتائیں یہ تعلیمی ادارے ہیں یا نشے اڈے ہیں؟ یہ تعلیمی ادارے ہیں یا نشے کے اڈے ہیں؟ تو آپ مدارس کو بھی نشے کے اڈے بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، اس دارالعلوم دیوبند کے 6 مقاصد ہے، ان 6 مقاصد میں ایک مقصد حریت انسانی ہے، ایک آزاد انسان معاشرے کو دینا۔ اور آزاد انسان معاشرے کو مدرسہ اس وقت دے سکتا ہے جب مدرسہ خود آزاد ہو۔ اس لیے ہم مدرسے کی آزادی کسی کو نہیں دیں گے، مدرسے کی آزادی کی تحفظ کریں گے۔ وہ ہمیں بے وقوف اور ورغلانے کی کوشش کریں گے، لڑے، میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، دیکھیں گے جیت ہماری ہوگی، آپ کی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جیت پہلے بھی دینی مدارس کی ہوئی تھی، آج بھی جیت دینی مدارس کی ہوگی، اور مستقبل میں بھی جیت دینی مدارس کی ہوگی۔ کوئی مائی کالال مدرسے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ